آج دیکھیں گے علاقے میں کچھ لوگ 11ویں منا رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں ان تمام باتوں کو اپنی جگہ پہ مستحکم اور اپنی جگہ پہ رکھ دو، لیکن مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر ان اولیاء کرام کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر ہندوستان میں کس کا ذکر کیا جائے؟ تمہارا ذکر کیا جائے، ہمارا ذکر کیا جائے، پھر باتیں کس کی ہونی چاہیے؟ کس کی تعلیمات کو ہم سامنے میں لا کر کے رکھیں گے؟ آج لوگ عربی پڑھنا ہی نہیں جانتے تو کلام پاک کہاں سے پڑھیں گے؟ آج لوگ عربی میں الف با تا سا نہیں جانتے، وہ بخاری و حدیث کہاں سے پڑھیں گے؟ اگر وہ یہ سمجھ گئے کہ غوث اعظم نے بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے، اور تعلیمات میں آ کر کے غوث اعظم کی میلاد منائی اور اس میں چند کلمات اماموں نے عالموں نے کہا، اور ان غوث اعظم کی تعلیمات سے اگر آپ کا بچہ سدھرتا ہوا نظر آیا تو ہی اسلام آگے بڑھ سکتا ہے۔ بتائیے ان تمام چیزوں میں اور کیا رکھا ہے؟ دنیاوی ماحول کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن لوگ جو ہے ان تمام باتوں کو لے کر کے فرقہ واریت اور طرح طرح کی باتوں کو لے کر کے پھنسے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب، آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں مصیبت آتی ہے تو آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں دعا کروں گا تو قبول نہیں ہوگی، امام سے دعا کروا لیتے ہیں کہیں قبول ہو جائے۔ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ مانتے ہیں، اور یہ زمانے نے مانا ہے، اور یہ سماج مانتا ہوا آ رہا ہے اور مانتا رہے گا۔ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں صاحب کہ میں تو اور کوئی چیز نہیں کہتا، میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو، لیکن غوث اعظم سے عرضی لگائی جائے، اس لیے کہ وہ تو ولیوں کے سردار ہیں۔ اگر انہوں نے دعا کر دیا اور اگر ان کی نگاہ کرم ہم پر پڑ گئی تو پھر بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے تو ہر سنی اپنے گھر میں میلاد کروا رہا ہے، کھچڑا بنا رہا ہے۔ کوئی سنی یہ نہیں کہتا کہ غوث اعظم کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ اولاد دے دو تو غوث اعظم اولاد دے دیں گے۔ ہر سنی یہ جانتا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے یہی جانتا ہے کہ پیدا کرنے والا ماں باپ ہے، لیکن اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ذریعہ ماں باپ سے ہو سکتا ہے، ذریعہ غوث پاک سے ہو سکتا ہے، ذریعہ خواجہ پیا سے ہو سکتا ہے، ذریعہ عالموں سے ہو سکتا ہے، ذریعہ تعویذ دینے والے سے ہو سکتا ہے، ذریعہ فقیروں سے ہو سکتا ہے، ذریعہ ڈاکٹروں سے ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ذریعہ کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنا ذریعہ غوث اعظم کو بنا لیا تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو کوئی سنی یہ نہیں چاہتا، دلیلوں کی بات دور ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، شاید کتنا ٹائم ہے جی؟ 6 منٹ ٹائم ہے، کافی ہے۔ ذرا مچل کے سبحان اللہ کی ہے تو میں کچھ بتا دوں۔ صاحب آپ لوگوں نے سنا ہوگا بارہا، اور میں یہ باتیں 4 سال سے آپ تمامی حضرات کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو غوث اعظم کے کرامات کو نہیں جانتا ہو، ہر کوئی غوث اعظم کے کرامات کو جانتا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ غوث اعظم پوری زندگی ہر روز تقریر کیا کرتے تھے؟ ہر روز لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، غوث اعظم تقریر کرتے رہتے تھے، کبھی تھکتے نہیں، اور لاکھوں کے مجمع سامنے سے لے کر کے پیچھے تک ایک آواز آتی تھی۔ ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ سامنے کا شخص جیسا سنتا تھا پیچھے کا شخص بھی ویسا ہی سنتا تھا۔ اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے غوث پاک جب تقریر کیا کرتے تھے تو سیاست دانوں اور خلیفاؤں کے تخت ہل جایا کرتا تھا غوث پاک جب بولتے تھے۔ زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، غوث اعظم کی تقریر کو سن کر کے اس کے علاقے کے لوگ اس بادشاہ کے خلاف بھڑک اٹھے، اس لیے کہ بادشاہ ظالم تھا۔ تو غوث اعظم کا زمانہ تھا، غوث اعظم نے صرف پیری مریدی کی بات نہیں کی بلکہ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھایا۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اپنے ایک وزیر کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر کے دیکھ کے آؤ کہ بغداد کی سرزمین پہ کوئی عبد القادر جیلانی آئے ہیں جنہوں نے جو ہے پورے بغداد کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ تقریر کرتے ہیں، ان کی تقریر کو سن کر کے لوگوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف بھی تقریر کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ تو جو ہے بادشاہ لوگ ہیں، ہمارے دربار میں تو ظلم کی کمی نہیں ہے، تو جاؤ ذرا پتہ لگا کر کے آؤ کیا معاملہ ہے۔ اچھا کیا کرتا ہے، 10 بورا اشرفیہ لے کر کے غوث پاک کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ غوث پاک کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، مردہ جلانے کا، یہ بھی واقعات سنو۔
اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک صرف جو ہے میلاد و مولود کرانے والے پیر اور جو ہے اولاد دینے والے، بخشوانے والے، معاف کروانے والے نہیں۔ غوث پاک کی تعلیمات یہ بھی ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ غوث پاک کی تعلیمات یہ بھی ہے کہ انسان کو انسان بن کر کے زندہ رہنا ہے۔ غوث پاک کی تعلیمات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے نمازی بنایا جائے، اگر وہ نمازی نہیں بننا چاہتا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ غوث پاک کی تعلیمات۔ کیا سمجھتے ہو صرف کھچڑا ملیدہ کھانے کا نام غوث پاک کا جو ہے میلاد منانا ہے، 11ویں منانا؟ نہیں۔ تو غوث پاک کے پاس وہ جو ہے 10 بورا اشرفیہ لے کر کے آیا، لا کر کے کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے، ان اشرفیوں کو رکھیے، آپ کے لیے تحفہ کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ تو غوث پاک نے منع کر دیا کہ نہیں میں تحفہ نہیں لوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ حضور کی شریعت سے انکار کر رہے ہیں؟ تحفہ لینا تو حضور کی سنت ہے، ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ تو غوث پاک لیکن ان کی نیت کو جانا کرتے تھے، ذرا مجل کے کہو، آنے والے کی نیت کو جانتے تھے کہ وہ کیوں دے رہا، اسی لیے غوث پاک نہیں لے رہے تھے۔ جب اس نے کہا کہ آپ سنت رسول کو ادا نہیں کر رہے ہیں، جب کوئی تحفہ دے آپ کو تو لے لینا چاہیے، آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا، کہا دیو۔ ایک تھیلا غوث پاک نے لیا ہے اور لے کر کے اسی مجمع کے اندر جب اس تھیلے کو نچوڑنا شروع کیا ہے تو ان اشرفیوں کے تھیلے سے خون نکلنا شروع ہوا ہے۔ لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ خون کوئی عام خون نہیں ہے، تم نے جن غریبوں کو مارا ہے، جن پر ظلم کیا ہے، جن کا مال لوٹا ہے، گھسوٹا ہے، اور جو لوگ تمہارے اس اشرفیہ کے چکر میں قتل کیے گئے ہیں، یہ ان کا خون بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اشرفیہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتی جس میں کسی کا خون شامل ہو، جس میں کسی کے خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہوں۔ یہ غوث پاک کی تعلیمات ہے۔ وہ گھبرا گیا، کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تو جب پتہ چلا تو غوث پاک نے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ غلاموں، کھچڑا کھانا ہے، ملیدہ کھانا ہے، 11ویں کرنا ہے، خوب دھوم دھام سے کرنا ہے، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے کہ غریبوں کی مدد ہو جائے، مفلسوں کی مدد ہو جائے۔ تو غوث پاک نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے اور یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ صرف 11ویں نہیں منانا ہے، 11ویں کے نور سے پورے دنیا کو سدھارنا ہے اور سماج کے اندر اچھائی لانی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں 11ویں منائیے۔ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی حضرات 11ویں کے نام سے بڑے پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے جو ہے فاتحہ دینا چاہتے ہیں، بالیقین دیں، لوچا لفڑا میں نہ پڑیں، یہ نہ سوچیں کہ جو ہے اولیاء کرام کے نام پہ اس طریقے سے کھچڑا بنانا اور پکانا، یوٹیوب والے مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں کہ کھچڑا کھانا حرام ہے نا، کھچڑا کھانا حرام کر دے رہا ہے، بتائیے۔ اس طرح کی باتوں پہ نہ پھنسیں آپ لوگ، بالیقین محبت سے کریں۔ اس لیے صاحب کہ ہم اس ارادے سے کرتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو ہے، اگر آپ کو ایک عقلی مثال دے دوں کہ غوث پاک سے ہم نسبت کیسے رکھتے ہیں، ذرا بتا دوں اس زمانے کے اعتبار سے۔ آپ لوگ بندوق دیکھے ہیں کبھی؟ بندوق کے اندر گولی ہوتی ہے، گولی بارود ہے نا، کارتوس۔ اس گولی کو آپ بندوق سے نکال لیجئے، نکال لینے کے بعد جو ہے نا پھینکیے کسی کی طرف، ماریے ہاتھ سے اٹھا کر، تو مر جائے گا کیا آدمی؟ ذرا سے ذرا چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن جب اسے بندوق کے اندر ڈال کر چلائیے گا تو سامنے والے کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے صاحب کہ ہماری وہ اوقات نہیں ہے نا، ہم بندوق سے نکلے ہوئے گولی کے طرح ہیں، ہماری وہ اوقات نہیں ہے کہ اگر ہم بولے تو اللہ قبول کر لے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ اگر وہ بولے تو بالیقین اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رحمت کے جو ہے وہ پاور دیے ہوئے ہیں، اگر ان کی زبان سے بات نکلتی ہے تو اللہ کے دربار تک ضرور پہنچتی ہے۔ اسی نیت سے ہم 11ویں کرتے ہیں۔ اور 11ویں کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ 11ویں کا مطلب یہی ہے کہ 11ویں شریف کے روز کوئی ایسا انسان نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں اور میں بھوکا رہ گیا۔ غوث اعظم کی تعلیمات یہ تھی کہ 11ویں شریف کے دن میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جس کا پیٹ بھوک سے تڑپ رہا ہو۔ غوث اعظم کی نیت یہی تھی کہ جب 11ویں آئے تو تمام مسلمانوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ اسی لیے تو غلاموں نے کھچڑا بنانا شروع کر دیا، مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی، فاتحہ کرنا شروع کر دیا، تاکہ ہر ایک انسان ایک دوسرے کا کھانا کھائے اور خوب اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ولیوں کو مانے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح
صحیح ڈھنگ سے 11ویں منانے کی توفیق عطا فرمائے، فتنہ فساد مارا ماری سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث اعظم کے غلام بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔